السلام علیکم پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 227 اور 228 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبهولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے، اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ معزز ناظرین، آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وہ حمل ہو یا خون حیض، کیونکہ اس کے چھپانے سے رجت اور ولد میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا، یعنی یہی متقاضائے ایمانداری ہے۔ یعنی طلاق رجی میں عدت کے اندر شوہر عورت سے رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر شوہر کو ملاپ منظور نہ ہو، اگر شوہر کو ملاپ منظور ہو تو ایسا کرے، ضرر رسانی کا قصد نہ کرے، جیسے کہ اہل جاہلیت عورت کو پریشان کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ یعنی طلاق رجی شان نزول، ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور رجت کرتا رہے گا،
ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجت کر لے گا پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ طلاق رجی 2 بار تک ہے، اس کے بعد پھر طلاق دینے پر رجت کا حق نہیں۔ رجت کر کے اس طرح کہ رجت نہ کرے اور عدت گزر کر عورت بائنا ہو جائے، یعنی مہر طلاق دیتے وقت جو حقوق زوجین کے متعلق ہیں، یعنی کہ طلاق حاصل کرے۔ شان نزول یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے حق میں کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ مسئلہ خلا طلاق بائن ہوتا ہے۔ مسئلہ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ مثلا اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نشوز نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ہماری تفسیر بھی آج کی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس جو ہم نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس کے صدقے ہم تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے بھی کہ جو جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ان کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو اس کلام مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی کہیں غیب سے مدد فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ تمام معزز ناظرین کے جو والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ ان کو جنت ان کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔